اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَاتٌ مِّن رَّبِّكُمْ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَاتًا فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي الْأَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اور سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا، اے میری قوم، انہوں نے کہا اے میری قوم، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی واضح دلیل آ چکی، یہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی تمہارے لیے نشانی ہے، چنانچہ اس کو چھوڑے رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کی زمین میں کھاتی رہے، اور اس کو بری نیت سے ہاتھ نہ لگانا، ورنہ تمہیں ایک دردناک عذاب پکڑ لے گا۔ آج ہم سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 73 کی تلاوت کی، اس کا ترجمہ آپ نے سنا۔ اس سے پہلے ہم 72 تک پہنچے تھے، جہاں تک ہم نے حضرت ہود کی قوم کا قصہ پڑھا کہ کس طرح انہوں نے حضرت ہود کو جھٹلایا تو ان کا انجام کیسا ہوا۔ وہ پہاڑوں کو تراش کے گھر بناتے تھے اور بہت اللہ تعالیٰ نے ان کو طاقت دی تھی، تو انہوں نے اس کی طاقت کی بیس پہ انہوں نے ظلم و ستم کیے، اور اس کے بعد ان کے اندر دوسری برائیاں بھی شامل ہوگی کہ وہ بت پرستی اور اس طرح کی اور جو بھی معاشرے کی برائیاں ہوتی ہیں، جو ایک کمزور کے اوپر جو ظلم کرنا، ایسا ظلم کرنا کہ اس کو آگے جو ذکر آتا ہے قرآن میں کہ وہ بڑی سختی سے وہ پیش آتے تھے جو کمزور لوگ تھے، تو ان کے اوپر پھر حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو پھر تبلیغ کی، لیکن انہوں نے نہیں مانا، تو پھر اس قوم کو بھی تباہ کر دیا گیا۔ تو اس کے بعد پھر حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا سمود کی طرف۔ تو یہ قوم فوراً جو حضرت ہود کے بعد جو قوم آئی وہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے بھی ان کو یہی سمجھایا کہ آپ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو احکامات بھیجے ہیں اس کی پیروی کرو، اور زمین پر ظلم و ستم نہ کرو۔ تو یہاں پہ ایک اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم سمجھایا ہے، ایک نظام سمجھایا کہ یہ نظام کیا ہے، زمین کے اندر نظام کیسے چلے گا۔ تو یہ اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے ایک نشانی کے طور پر ایک اونٹنی کو بھیجا کہ ان کی جو پانی کی باری تھی وہ ایک دن جو اونٹنی تھی وہ پانی پیتی تھی، اور ایک دن جو پوری قوم تھی وہ پانی پیتی تھی۔ تو لیکن یہ کیا ہوا کہ جو قوم تھی حضرت صالح علیہ السلام کی، ان کے جو امیر لوگ تھے یا کہہ لیں آپ جو سردار تھے، انہوں نے سوچا کہ یہ تو ہمارے حصے کا پانی بھی پی جاتی ہے اور ہمیں بہت کم ملتا ہے، تو اس لیے پھر انہوں نے منصوبہ بنایا کہ اس کو مار دیا جائے۔ تو انہوں نے پھر وہ اونٹنی کو مار دیا، تو پھر ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا۔ تو یہاں پہ ایک نظام کی طرف اشارہ ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ یہ اونٹنی اللہ کی ہے اور یہ زمین بھی اللہ کی ہے، تو اس میں ایک دن آپ کی باری ہے اور ایک دن اس کی باری ہے۔ تو یہ ایکچولی ایک نظام کی طرف اشارہ ہے کہ کس طرح زمین کے جو ریسورسز ہیں کس طرح تقسیم کیے جائیں گے، کہ ہر ایک کو اس کا حصہ ملنا چاہیے۔ جو غریب ہیں یا جو زمین پہ اتنا کام نہیں کر سکتے، جو محتاج ہیں، ان کو بھی ان کا حصہ ملنا چاہیے، اور جو محنت کرتے ہیں ان کو بھی ان کا صلہ ملنا چاہیے، یعنی کہ جو محنت کریں گے ان کی کمائی میں دوسرے لوگوں کا بھی حصہ ہے جو کہ کام نہیں کر سکتے۔ تو یہ نظام سمجھایا اللہ تعالیٰ نے کہ اس طرح نظام کہ کوئی زمین کی جو ملکیت ہے، یہ تو زمین تو اللہ تعالیٰ کی ہے، اور جو مخلوق ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تو جس کے پاس پاور ہو وہ اس پاور کو اس طرح استعمال کرے کہ جو کمزور ہیں ان کا جو حصہ ان کو ملنا چاہیے، یہ نہیں کہ جو آپ کمزور کا حصہ جو وہ بھی کھا جائیں اور وہ جو ہے وہ زمین میں محتاجی کی زندگی گزاریں۔ تو اگر ہم ابھی پوری دنیا میں نظر دوڑائیں تو آپ دیکھیں غربت جو ہے وہ بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ جو ان کا جو حصہ ہے وہ بھی ابھی لوگ ہی کھائی جا رہے ہیں، ان کے حصے میں جا رہا ہے۔ تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہر ایک کے پاس جتنے بھی ریسورسز ہیں اس کے اندر وہ ضرور دوسروں کو شامل کرے، جتنی بھی اس کے اندر استطاعت ہے
وہ دوسروں کی ہیلپ کرے اور دوسروں کو اس کا حصہ دے. تو اس طرح وہ جب اس طرح ہر بندہ اس طرح کرے گا تو پھر کوئی بھی جو ہے محتاج یا غریب وہ زمین میں نہیں رہیں گے، اور سب کو اس کا حصہ ملے گا، اور سب لوگ جو اللہ تعالیٰ کے ریسورسز ہیں اس کو استعمال کر سکیں گے. تو مقصد جو زندگی کا وہی ہے کہ ہم کون اچھے اعمال کرتا ہے. تو اگر ہم جس کے پاس ریسورسز ہیں وہ اچھے اعمال کریں تو جو کمزور ہیں اگر ان کو ان کا حصہ ملے تو وہ بھی اچھے کام کریں تو یہ جو زندگی ہے ہماری، یہ جنت کی زندگی ہوگی، جنت کی طرح زندگی ہوگی. اور اسی کو اگر آپ الٹ کر دیں تو پھر یہ زندگی جو ہے جہنم جیسی زندگی ہوگی. تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہم کو استطاعت دی ہے ہم اس کے مطابق جو انسانیت کی خدمت کریں. اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی دنیا میں بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے، جو فوت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت کرے، اور ہم سب کو عمل کی توفیق دے. آمین. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ خیر.